حضرت خبیب بن عدی کو دیکھو، ان کو مکہ والوں نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی ہے۔ مکہ والوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش، کوئی انتم اچھا اگر ہو تو بتا دو۔ کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور آج بھی دنیا میں تقریباً ہر کنٹری میں، ہر دیش میں پھانسی دینے سے پہلے اور سزائے موت دینے سے پہلے مرنے والے کی انتم اچھا پوچھی جائے، اور اگر پوری کرنے لائق ہوتی تو پوری بھی کروائی جائے۔ خبیب بن عدی نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ حضرت خبیب بن عدی نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہا اے مکہ والو، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کیا ہے تو میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا۔ کہا ہے خبیب ایک بات بتاؤ، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی چڑھا دیں؟ اگر تم ایسی بات اپنے منہ سے نکال دو کہ اے لوگوں مجھے چھوڑ کر کے میرے نبی کو سولی پر چڑھا دو، تو اے خبیب ہم غور کر سکتے ہیں، ہم وچار کر سکتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب بن عدی کو معلوم ہے تھوڑی دیر میں مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، میری دھکا پوٹی کر دی جائے گی، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر خبیب کو آفر دیا جا رہا ہے تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس زبان سے یہ کہنا ہے میری جگہ میرے نبی ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ اے ظالموں، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے۔ تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو، ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خبیب تو یہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو رہا کر دیا جائے اور بدلے میں خبیب کے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبویا جائے۔ اللہ، یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ پیار۔ حضرت بلال کو دیکھو میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، اپنی اسمارٹنس پر، اپنے خوبصورتی پر، اپنے ہینڈسم ہونے پر، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اگر آپ کو خوبصورت بنایا ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یاد رکھو خوبصورتی یہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے آپ کی شکل و صورت میٹر نہیں کرتی، اللہ کے آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا کیریکٹر میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر۔ بڑے اسمارٹ ہے، بڑے ہینڈسم ہے، دنیا میں کوئی دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ دنیا والوں کے کمپلیمنٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والوں، اپنی گوری چمڑی پر ناز کرنے والوں، بلال کوئی گورا تو نہ تھا، بلال کوئی ہینڈسم تو نہ تھا، بلال کوئی اسمارٹ تو نہ تھا، بلال کا رنگ کالا تھا، بلال حبشہ کے غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کہتا تھا اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس ایک بار تم یہ کہہ دو اسلام کا انکار کر دو اور محمد کے دین کا انکار کر دو اور ہمارے 360 بتوں کی عبادت کا اقرار کر لو، اے بلال ہم تمہیں، اے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دل میں رسول کی محبت کا کیا کہنا۔
بلال اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر گرم برتن رکھا ہوا ہے، بلال کی سینے کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت میں پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، نہیں اے امیہ بن خلف، تو کان کھول کر کے سن لے، میں ایک اللہ کی توحید پر ایمان لا چکا ہوں، اب توحید سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں، اب توحید سے سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، منسٹر کا عہدہ بھی نہیں، گاؤں کا پردھانی تو چھوڑ دو، ودھایک کی ودھایکی تو چھوڑ دو، سانسد کی سانسدی تو چھوڑ دو، منسٹر کی منسٹری اور بادشاہ کی بادشاہت، یہ توحید سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے بولا اور کٹیہار کے ان یوٹیوبرز نے اس کا فوٹو لگا کر کے ڈال دیا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہم پر اعتراض کر دیا، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہماری قوم کی ایک لیڈر ہے، ایک لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیشہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی ہے اور پرمپرا کے ساتھ رہتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اگر وہ کسی عبادت خانے میں چلی گئی اور اس نے دو چار ان کی عبادت میں حصہ لے لیا تو آپ کو کیا ادھیکار پہنچتا ہے کہ آپ تقریر میں اس پر اعتراض کریں؟ میں نے کہا پہلی بات تو میں نے نام نہیں لیا، میں نے نام نہیں لیا، پھر یہ یوٹیوبرز کی حرکت، نام نہ لو یہ فوٹو چپکا دیں گے، تقریر کچھ رہے گی یہ اس پر تھمبنیل لگائیں گے، میاں بیوی شادی کے بعد کیسے ملے ایک گندی سی تصویر لگا دیں گے اور میاں بیوی کیسے ملیں۔ اب ہمارا نوجوان اتسکتا وش اور اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے، جب اس کو سنے گا تو کہے گا کھودا پہاڑ بھی پیچھے گیا۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز کی حرکت ہے، ان کو ویو حاصل کرنا ہے، کچھ بھی تھمبنیل لگا دیں گے، کچھ بھی اس پہ لگا دیں گے۔ ایک جگہ تقریر میری ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، میں پسینے پسینے تھا، ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا، وہ مجھے پنکھا کرنے لگا، لوگوں نے بتایا تھوڑا دماغ کا کریک ہے، وہ آ کر کے پنکھا کرنے لگا، بولا آپ گرمی سے مر جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں گرمی سے نہیں مروں تو تم بیٹھ جاؤ۔ اب ایک یوٹیوبر نے اس پر تھمبنیل لگایا، تقریر میں ہوا ہنگامہ، مولانا بھڑک گئے، بھائی کس پر بھڑکا؟ تو کچھ بھی چل رہا ہے۔ میں نے تقریر میں صرف اتنا بیان کیا اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے نام بھی نہیں لیا، میں نے کہا ایک لیڈر ہے، مسلمان لیڈر ہے، بڑا ان کی تعریف ہو رہی کہ صاحب بہت اچھے پریوار سے ان کا سمبند ہے اور بہت سارے ووٹوں سے جیت کر کے وہ آئی ہیں اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں غیر مسلموں کے عبادت خانے میں داخل ہوئی اور ان کی عبادت میں ان کے جو دھارمک کریا کرم ہوتا ہے اس میں شامل ہے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ ایک سیدھی بات سن لو، ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، میری تقریر ہونے والی تھی وہاں، بنارس سے میری فلائٹ تھی، میں نہیں جا سکا۔ اس کانفرنس میں میری تقریر کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ اسلام اور مذہبی روابط، اسلام اینڈ ریلیجیس ٹالرنس۔ اسلام دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ میرا ٹاپک تھا۔ تو میں اس تقریر میں جو بات بیان کرنے والا تھا، جو میں نے نوٹس بنائے تھے، اس میں ایک بات میں نے یہ بھی لکھی تھی کہ رواداری کا مطلب، ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مذہب پر عمل کروں، آپ میرے مذہب پر عمل کریں۔ ٹالرنس تو یہ ہے آپ اپنے دھرم پر عمل کریں، میں اپنے مذہب پر عمل کروں، نہ مجھے آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض ہو، نہ میں آپ کے مذہب کو کچھ برا بھلا کہوں اور نہ آپ میرے مذہب کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ۔ یہ ٹالرنس ہے۔ ہمارے یہاں ٹالرنس کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ صاحب جب کوئی غیر مسلم قرآن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے، اور جب کوئی مسلمان وید گیتا اور رامائن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے؟ نہیں میرے بھائی، مسلمان اپنی نماز پڑھے اور غیر مسلم اپنی پوجا پاٹ کرے، عیسائی اپنے چرچ میں جا کر کے آرام سے عبادت کرے، سکھ مذہب کا ماننے والا اپنے گرودوارا میں جا کر کے اپنی پوجا کرے، جین مذہب کا ماننے والا اپنے اعتبار سے عبادت کرے، اور ہمیں کسی کے عبادت کرنے پر اور کسی کے تہوار منانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ ٹالرنس ہے، یہ رواداری ہے، یہ بھائی چارہ ہے، اور اس بھائی چارے کو ہم بھارت میں پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ حضرت بلال نے توحید سے کمپرومائز نہیں، تپتی ریت پر لیٹا دیا گیا مگر بلال نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑھ کر کے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا اور رسول سے کرنا ہے، اور جب ہمارا رسول سے محبت کرتے ہی ہیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے، دنیا والوں کا ایک دستور ہے، قاعدہ قانون ہے
انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آتا ہوں آپ کے سیمانچل میں، آپ کو معلوم ہے یو پی سے تعلق ہے، بہار بنگال میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ میں آتا ہوں، لوگ پوچھتے مولانا صاحب چاول کھاوے نا روٹی کھاوے؟ میں کہتا ہوں دونوں کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ چاول بھی کھاؤ۔ تو اب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں اپنے علماء سے کہ آپ کیا کھائیں؟ کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی مولانا ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا چاہیے۔ اب ہمیں پسند ہے مچھلی، ہمیں پسند ہے مرغا، اور آپ لا کے رکھتے بھنٹے کی اور بیگن کی سبزی، کو ہمیں تھوڑی پسند ہے۔ ہم تو آپ لا کے رکھ دیں گے، ہم کھا لیں گے، مگر ہمیں ناگوار گزرے۔ تو جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا؟ آج کی ہماری تقریر کا یہ ایک ٹاپک کا حصہ ہے کہ نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا، اس پر ہم تھوڑی سوچیں گے۔ آئیے ہم حدیث کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، جنگ احد کا میدان ہے، اسلام کی دوسری لڑائی چل رہی ہے، احد کی لڑائی۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ میرے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر، وزینہ فی قلوبنا، اور اے اللہ ایمان کو میرے دل میں مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو اٹریکٹیو بنا دے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو ایمان سے بہت محبت تھی، نبی کو یہ پسند تھا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ سیمانچل والوں، منصاہی اور کٹیہار کے لوگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ ایمان کس کو بولتے؟ کتنے لوگ ہیں ان سے سوال کرو صاحب ایمان کس کو بولتے نہیں والے؟ چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں ایمان کس کو بولتے۔ ایمان 6 چیزوں کو بولتے ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان۔ اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر کو ماننا۔ ان 6 چیزوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو